یہاں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے قول کے مطابق معصیت کے مرتکب سے اخوت کا رشتہ قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی بھائی معصیت میں مبتلا ہو جائے تو اس سے تعلق ختم کر دینا چاہیے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جس علت سے حکم ثابت ہو اگر وہ علت باقی نہ رہے تو حکم بھی بدل جانا چاہیے۔ حالانکہ آپ کا اصرار یہ ہے کہ دوستی ترک نہ کی جائے، عتاب اور اظہار خفگی میں نرمی اختیار کی جائے۔ اس طریقہ اصلاح کو آپ الطف اور افقہ قرار دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اس طریقہ اصلاح کو لطیف اس لیے کہا کہ اس میں نرمی اور مہربانی پائی جاتی ہے۔ انسان فطرتاً نرمی کا خوگر ہے، سخت گیری اسے بہت کم راس آتی ہے۔ بار بار کا تجربہ بھی یہی ہے کہ گناہوں کی زندگی سے توبہ اور اللہ کی طرف واپسی کے لیے تشدد میسر نہیں ہوتا۔ یہ طریقہ اصلاح فقہ سے قریب تر ہے، اس لیے کہ اخوت بھی ایک قرابت ہے۔ جب دو آدمی رشتہ اخوت قائم کر لیتے ہیں تو قرابت کا حق مؤکد ہو جاتا ہے، اور یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کریں۔ اس طرح گناہوں کے ارتکاب سے قرابت ختم نہیں ہوتی، اسی طرح اخوت بھی ختم نہیں ہوتی۔ نیز جس طرح یہ ضروری ہے کہ قرابت کے حقوق ادا کیے جائیں، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اخوت کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اخوت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جس وقت بھائی تمہاری ضرورت محسوس کرے تم اس کی دستگیری کرو۔ دین کی ضرورت مال کی ضرورت سے زیادہ اہم ہے۔ جتنی توجہ تم اس کی مالی ضرورتیں پوری کرنے پر دیتے ہو، اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اس کی دینی ضرورتوں پر توجہ دو۔ معصیت کے ارتکاب سے وہ پریشانیوں میں گھر گیا ہے، آخرت قریب ہے، دشوار گزار سفر سامنے ہے۔ اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی اور اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو کیا وہ اس سفر کی دشواریوں کو انگیز کرتا ہوا سلامتی کے ساتھ منزل تک پہنچ سکے گا؟ وہ کسی ایسے مددگار کا محتاج ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہے کہ تم غلط راستے پر چل رہے ہو اور پھر صحیح راستے پر چلنے میں اس کی مدد کرے اور اسے منزل تک پہنچائے۔ اگر تم نے اس سے ترک تعلق کر لیا تو انجام اس کے علاوہ کچھ نہ ہوگا کہ وہ اپنے جیسے بدکاروں کی صحبت اختیار کر لے گا، اور اس وقت اصلاح حال کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوں گی۔ نیک آدمیوں کی صحبت بھی بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ جب گناہگار آدمی کسی پرہیزگار شخص کی صحبت میں رہتا ہے اور اس کے خوف و خشیت کا مشاہدہ کرتا ہے تو خود بھی دل ہی دل میں اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، اور عمل سے بھی اس ندامت کا ثبوت بہم پہنچاتا ہے۔ یہاں تک دیکھا گیا کہ سست اور کاہل آدمی اگر کسی چست اور فعال آدمی کی معیت میں رہنے لگا تو اس کی سستی کافور ہو گئی اور وہ اپنے دوست کی طرح خود بھی فعال بن گیا۔ جعفر ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں عمل میں سست پڑتا ہوں تو محمد ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی حالت پر نظر ڈالتا ہوں کہ وہ کس طرح شب و روز عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور کسی لمحہ بھی غفلت کا شکار نہیں ہوتے۔ اس فکر سے مجھے بڑی تقویت ملتی ہے۔ یہی اپنے دل میں نشاط اور جسم میں توانائی محسوس کرتا ہوں، اور یہ کیفیت کم از کم ایک ہفتے تک باقی رہتی ہے۔ بہرحال دوستی اور نسب کی قرابت کا حال یکساں ہے۔ معصیت کی بنا پر قرابت ختم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقارب کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 26۔ اور اگر یہ لوگ آپ کا کہنا نہ مانیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے افعال سے بیزار ہوں۔
یہ نہیں فرمایا کہ میں تم سے بری ہوں، اس لیے کہ شریعت کا مقصود قرابت ختم کرنا نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کا مطلب بھی یہی ہے کہ میرے دوست نے غلطی کی ہے، میں اسے برا سمجھتا ہوں، لیکن وہ خود تو میرا بھائی ہے۔ یاد رکھو کہ دین کی قرابت نسبت کی قرابت سے زیادہ مستحکم اور پائیدار ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مرد دانا سے سوال کیا گیا کہ تمہیں اپنے بھائی سے زیادہ محبت ہے یا دوست سے؟ جواب دیا کہ بھائی سے محبت بھی اسی لیے ہے کہ میں اسے اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنے بھائی ایسے ہیں جو تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرابت دوستی کی محتاج ہے، دوستی کو قرابت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز کی دوستی صلہ ہے، ایک ماہ کی دوستی قرابت ہے، اور ایک سال کی دوستی قرابت قریبہ ہے۔ جو شخص دوستی قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قطع کریں گے۔ اس جواب سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ فاسق کے ساتھ عقد اخوت اس لیے نہیں کیا جاتا کہ پہلے سے اس کا کوئی حق متعلق نہیں ہے۔ ہاں، اگر فاسق سے بھی کسی قسم کی قرابت ہو تو اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ ابتدائے ترک اخوت و صحبت نہ مکروہ ہے اور نہ مذموم، بلکہ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ تنہائی زیادہ بہتر ہے، تاہم ہمیشہ کے لیے اخوت ترک کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص شروع ہی سے کسی کو دوست نہ بنائے، وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص نکاح نہ کرے۔ دوستی کرنے کے بعد ختم کرنے والا شخص نکاح کرنے کے بعد طلاق دینے والے کی طرح ہے۔ جس طرح اللہ تعالی کے نزدیک طلاق ناپسندیدہ ہے، اسی طرح ترک اخوت بھی مذموم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شرار عباد اللہ مشاؤون بالنمیمۃ والمفرقون بین الاحبہ۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کھائیں اور دوستوں میں تفریق پیدا کریں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ تم دوستوں سے ترک تعلق کر کے شیطان کی خواہش پوری کرتے ہو۔ وہ تمہارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تمہارا فلاں بھائی گناہ گار ہے، اور تمہارے دوست سے کوئی ایسی حرکت کرا دیتا ہے کہ تم اس سے ناراض ہو جاؤ۔ شیطان کو جہاں یہ پسند ہے کہ لوگ باری تعالیٰ کی نافرمانی کریں، وہیں یہ بھی پسند ہے کہ دوست نہ رہیں اور وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں۔ شیطان کی ایک غرض تمہارے دوست نے پوری کی کہ گناہ کا ارتکاب کیا، دوسری غرض تم نے پوری کی کہ اپنے دوست سے تعلق ختم کر بیٹھے۔ عہد رسالت میں کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا۔ ایک صحابی کو یہ حرکت بری لگی، انہوں نے چاہا کہ اس کی مذمت کریں، آپ نے انہیں روک دیا اور فرمایا کہ لا تکونوا اعوانا للشیطان علی اخیکم۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو۔ آپ کا مطلب یہی تھا کہ شیطان لعین اپنے ایک مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے، اب تم اپنے بھائی کے خلاف اظہار نفرت کر کے اسے دوسرے مقصد میں کامیاب مت کرو۔ اس تقریر سے ابتداً دوستی کرنے اور دوستی کر کے باقی رکھنے میں فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ اس فرق کے لیے یہ تعبیر بھی اختیار کی جا سکتی ہے کہ فساق کے ساتھ میل جول رکھنا بھی ممنوع ہے اور دوستوں سے ترک تعلق کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کے معارض ہیں، ابتدا ہی سے دوستی رکھنے میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ وہاں صرف ایک حکم کی تعمیل ہے، اور وہ یہ کہ فساق سے دوستی نہ کرو۔ دوستی ختم کرنے میں حق اخوت ایک بڑا عارض ہے۔ اس حق کا تقاضا یہ ہے کہ دوستی ختم نہ کی جائے، اس لیے یہی کہا جائے گا کہ پہلی صورت میں فساق سے دور رہنا بہتر ہے اور دوسری صورت میں دوستی باقی رکھنا افضل ہے۔
یہ ان خطاؤں کا حکم تھا جن کا تعلق دین سے ہے۔ اگر کسی دوست سے خاص تمہارے حق میں کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے تو اسے معاف کر دو، اور اس کوتاہی کی بنا پر جو ایذا تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، بلکہ اگر اس کی غلطی کے لیے کوئی معقول عذر تلاش کر سکو تو ایسا ضرور کرو۔ کہتے ہیں کہ اگر دوست سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے لیے 70 عذر تلاش کرو، پھر بھی دل مطمئن نہ ہو تو اپنے ہی نفس کو مطعون کرو کہ تو کتنا برا ہے، تیرا دوست عذر پر عذر کر رہا ہے اور تو اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرتا، تیرا دوست غلطی پر نہیں ہے، تو خود مجرم ہے۔ اگر غلطی سنگین ہے اور دل کوئی عذر قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو یہ کوشش ضرور کرو کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے اور غصہ نہ آنے پائے، لیکن بظاہر اس کوشش میں کامیابی آسان نظر نہیں آتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص غصہ دلانے کے باوجود غصے نہ ہو وہ گدھا ہے، اور جو شخص منت خوشامد کے باوجود خفا رہے وہ شیطان ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہ تم گدھے بنو اور نہ شیطان بنو، بلکہ دوست کے قائم مقام بن کر اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دوست کا حق یہ ہے کہ اگر وہ ناراض ہو تو اسے مناؤ، ناز نخرے دکھلائے تو تحمل سے کام لو، غلطی کرے تو معاف کر دو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی، اگر مجھے کسی کریم نے برا کہا تو میں اس کا زیادہ مستحق ہوں کہ اسے معاف کر دوں، اور کسی لئیم نے برا کہا تو میں یہ سوچ کر خاموش رہا کہ اسے جواب دے کر اپنا ثواب کیوں ضائع کروں اور اپنی آبرو کو اس کی یاوہ گوئی کا ہدف کیوں بناؤں۔ اس کے بعد آپ نے یہ شعر پڑھا، وَاغْفِرْ عَوْرَاءَ الْكَرِيمِ أَدْخَارًا وَأَعْرِضْ عَنْ شِتَمَ الْيَمْ تَكْرَمًا۔ میں کریم کو معاف کر دیتا ہوں تاکہ میرا یہ عمل ذخیرہ آخرت ثابت ہو، اور لئیم کو میں اس لیے گالی نہیں دیتا کہ اسے گالی دینا میرے شایان شان نہیں ہے۔ ایک شاعر نے یہ دو شعر کہے، خذ من خلیلک ما صفا ودع الذی فیہ القدر فالعمر اقصر من مع تب الخلیل علی الغیر۔ تمہارا دوست جب بھی کوئی عذر کرے، خواہ وہ جھوٹا ہو یا سچا، تمہیں اس کا عذر قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اعتذر الیہ اخوہ فلم یقبل عذرہ فعلیہ مثل صاحب مکس۔ یہ ابن ماجہ اور ابو داود کی حدیث ہے جس کو مرسلاً روایت کیا گیا ہے۔ جس شخص کے بھائی نے اس کے سامنے عذر کیا اور اس نے عذر قبول نہ کیا تو اس پر ایسا گناہ ہوگا جیسا زبردستی ٹیکس وصول کرنے والے پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آدمی کسی بات پر خفا نہ ہو۔ غصہ ایک طبعی امر ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جن پر طبع سلیم کو ناگواری کا احساس ہوتا ہے۔ شریعت نے فطرت کے تقاضوں پر پابندی لگائی لیکن انہیں بے مہار بھی نہیں چھوڑا بلکہ فطری تقاضوں کی حدود مقرر کیں۔ مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا یہ وصف بیان فرمایا ہے، المؤمن سریع الغضب سریع الردى۔ مومن کو غصہ بھی جلد آتا ہے اور وہ خوش بھی جلد ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مومن کو غصہ نہیں آتا۔ اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا گیا، والقاظمین الغیظ، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 134، اور غصے کے ضبط کرنے والے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں غصہ نہیں آتا۔ فطرت کی روح سے یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص زخمی ہو اور تکلیف محسوس نہ کرے، تاہم یہ ممکن ہے کہ وہ اس تکلیف پر تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرے۔
اور دوسروں کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ وہ کسی قسم کی تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ کسی شخص کو غصہ آئے اور تکلیف نہ ہو، تاہم یہ ممکن ہے کہ غصہ پی جائے اور اپنے قول و عمل سے اس کا اظہار نہ ہونے دے، نیز غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرے۔ غصے کا اقتضا یہ ہے کہ آدمی اس شخص سے انتقام لے جس پر غصہ آئے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد ابن حواری سے فرمایا کہ اگر تم اس دور میں کسی کو اپنا بھائی بناؤ اور اس کی کوئی بات تمہیں ناگوار گزرے تو اس پر خفا مت ہو، کیا بعید ہے کہ وہ تمہیں ایسا جواب دے جس میں پہلے سے بھی زیادہ تکلیف ہو۔ احمد کہتے ہیں کہ میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا اور ہر بار یہی نتیجہ نکلا کہ دوستوں پر عتاب کرنا درست نہیں ہے۔ بعض اکابرین فرماتے ہیں کہ دوست کی خطا پر صبر عتاب سے بہتر ہے۔ اگر ترک ملاقات کے علاوہ چارہ کار نہ ہو تو اسے مجبوری سمجھے، لیکن عتاب میں مبالغہ نہ کرے۔ کیا بعید ہے کہ دلوں میں پھر وسعت پیدا ہو جائے اور دوری قربت میں بدل جائے۔ قرآن کریم میں ہے عَسَى اللَّهَ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ أَوْ بَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری عداوت ہے دوستی کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احبب حبیبک ہنا ما عسى ان یکون بغیظک یوماما وابغض بغیظک ہنا ما عسى ان یکون حبیبک یوماما۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اپنے دوست سے اعتدال کے ساتھ محبت کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی روز تمہارا دشمن بن جائے اور اس وقت اس کی محبت تمہارے لیے سوہان روح ثابت ہو، اور اپنے دشمن سے دشمنی میں اعتدال رکھو، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی روز تمہارا دوست بن جائے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوستی میں اتنا مبالغہ مت کرو کہ عذاب جان بن جائے، اور نہ دشمنی میں اس حد تک آگے جاؤ کہ دوستوں کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھو۔ ہر چیز میں میانہ روی اور توسط ہونا چاہیے، اسی میں خیر ہے۔ چھٹا حق دعا۔ دوست کا حق یہ ہے کہ اس کی زندگی اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے خیر کرے اور اس کے اہل خانہ اور دوسرے متعلقین کو بھی دعاؤں میں فراموش نہ کرے۔ اپنی ذات کے لیے اور دوست کے لیے دعا کرنے میں کوئی فرق نہ ہونا چاہیے۔ اپنے دوست کے لیے بھی وہی دعا کرے اور اسی آہوزاری کے ساتھ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، اور جس آہوزاری کے ساتھ کرتا ہے۔ دوستوں کے لیے دعا کرنے کی فضیلت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا دعا الرجل لأخیہ بظہر الغیب قال الملک لک مثل ذلک۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی وہی ہے جو تو اس کے لیے مانگتا ہے۔ یستجاب الرجل فی اخیہ ما لا یستجاب له فی نفسی۔ آدمی کی دعا اس کے دوست کے حق میں اس قدر قبول ہوتی ہے کہ خود اس کے حق میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے روایت کی یہ الفاظ مجھے نہیں ملے، تاہم ابو داؤد اور ترمذی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے اسرت دعاء اجابہ دعوت غاب لغائب۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے دعوت الاخ لاخیہ فی الغیب لا ترد۔ بھائی کی دعا بھائی کے لیے اس کی غیبت میں رد نہیں ہوتی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے دارقطنی فی العلل ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ یہ روایت مسلم میں بھی ہے مگر اس میں لا ترد کی جگہ مستجابہ ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے
حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے سجدوں میں 70 دوستوں کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں اور ہر دوست کا الگ الگ نام لیتا ہوں۔ محمد ابن یوسف اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک دوست کا وجود بڑا غنیمت ہے، ورنہ ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ اور اقربا وراثت تقسیم کرنے لگیں تو وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، گھر والے تمہارے چھوڑے ہوئے مال سے دادے عیش دیں، درارو وہ بیچارے رات کی تاریکیوں میں تمہارے لیے آنسو بہائیں۔ یہ لوگ فرشتوں کے مقلد ہیں، فرشتوں کو بھی ترکے کی فکر نہیں ہوتی، وہ صرف اعمال کے متعلق پوچھتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا مات العبد قال الناس ما خلف وقالت الملائکة ما قدم۔ یہ بے حقی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مرحوم نے کیا چھوڑا، اور فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ مرحوم نے آگے کیا بھیجا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے دوست کے مرنے کی اطلاع ملے اور وہ اس کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کرے تو اسے جنازے کی مشائیت کرنے اور نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے، مثل المیت فی قبرہ مثل الغریق یتعلق بکل شیء ینتظر دعوہ ولد و والد او اخ او قریب وانہ ليدخل على قبور الأموات من دعا الأحياء من الأنوار مثل الجبال۔ یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قبر میں مردے کا حال ڈوبنے والے کے حال کے مشابہ ہے کہ ڈوبنے والا ہر چیز کا سہارا حاصل کرنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ تنکے کا بھی۔ اسی طرح مردہ بھی بیٹے یا باپ یا بھائی اور دوسرے عزیز و قریب کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے۔ مردوں کی قبروں میں زندوں کی دعاؤں کا نور پہاڑوں کی صورت میں داخل ہوتا ہے۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ مرنے والوں کے حق میں دعا ایسی ہے جیسے زندہ لوگوں کے حق میں ہدیہ۔ چنانچہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور یہاں اس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے تو فرشتہ نور کے تشت میں یہ دعا رکھ کر مرنے والے کے پاس لے جاتا ہے اور اسے بتلاتا ہے کہ تیرے فلاں عزیز یا فلاں دوست نے ہدیہ بھیجا ہے۔ دعاؤں کے اس تحفے سے مرنے والے کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی اسے زندگی میں دوستوں کے ہدایہ پا کر ہوا کرتی تھی۔ 7واں حق وفا اور اخلاص۔ وفا کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے دوست کی زندگی تک اس کی محبت اور دوستی پر ثابت قدم رہے، اور جب وہ مر جائے تو اس کے پسماندگان احباب اور اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرے اور انہیں بھی اپنے دوست کی طرح سمجھے۔ آخرت میں کام آنے والی دوستی وہی ہے جو زندگی کے آخری سانس تک باقی رہے۔ حدیث شریف میں ان 7 آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں قیامت کے روز باری تعالی کے سایہ رحمت میں جگہ ملے گی۔ ان میں وہ 2 اشخاص بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کے لیے محبت کی، اس محبت پر مجتمع رہے اور اسی محبت پر ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ وفات کے بعد معمولی وفا زندگی کی غیر معمولی وفا سے بہتر ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک بوڑھی عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس کی تکریم فرمائی۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ عورت کون ہے جس کا آپ نے اس قدر اعزاز فرمایا؟ ارشاد فرمایا، انہا کانت تاتینا ایام خدیجہ وان حسن العہد من الایمان۔ یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ یہ عورت خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی۔ دور گزشتہ کو یاد رکھنا ایمان کی بات ہے۔
وفا ایک لامحدود جذبے اور عمل کا نام ہے۔ اس کا تعلق صرف دوست کی ذات ہی سے نہیں ہے بلکہ دوست کے تمام متعلقین، عزیز و اقارب اور دوست احباب بھی اسی سلوک کے مستحق ہیں جس کا مظاہرہ تم دوست کے ساتھ کرتے ہو، بلکہ تمہارا دوست اس سے زیادہ خوش ہوگا کہ تم اس کے متعلقین کی خبرگیری کرو اور انہیں اہمیت دو۔ حقیقی محبت وہی ہے جس کا محور صرف محبوب کی ذات نہ ہو بلکہ محبوب کی ذات سے متعلق چیزیں بھی محبوب ہوں، حتیٰ کہ اس کے در کا کتا بھی دوسرے کتوں کے مقابلے میں اچھا معلوم ہو اور تم اس کے ساتھ ترجیحی سلوک کرو۔ اگر دو دوست تا زندگی ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے سکیں تو یہ شیطان کی بڑی کامیابی ہے۔ شیطان کو جتنی جلن ان دوستوں سے ہوتی ہے جن کے درمیان اللہ کے لیے رشتہ اخوت قائم ہے، اتنی جلن ان لوگوں سے نہیں ہوتی جو نیک کام کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ شیطان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ کسی طرح دو محبت کرنے والے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 53۔ اور آپ میرے مسلمان بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو، شیطان سخت کلامی کرا کر لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ارشاد فرمایا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذَا أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي۔ پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 100۔ اور اس نے یعنی خدا نے میرے ساتھ احسان کیا کہ ایک تو اس نے مجھے قید سے نکالا اور دوسرا یہ کہ تم سب کو باہر سے یہاں لایا۔ یہ سب کچھ بعد اس کے ہوا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوایا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب دو بندے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان میں جدائی نہیں ہوتی الا یہ کہ ان میں سے ایک گناہ کا ارتکاب کرے۔ بشر کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے تو نیک بندوں سے اس کی دوستی ختم کرا دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستوں سے دلوں کی وحشت بھی دور ہوتی ہے اور دین پر مدد بھی ملتی ہے۔ جب بندہ گناہ کر کے خود ہی اپنے لیے وحشت کا سامان کرنے لگے اور دین پر مدد لینے سے انکار کر دے تو اس کے علاوہ کیا بھی جا سکتا ہے کہ اسے اچھے دوستوں کی رفاقت سے محروم کر دیا جائے۔ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ لذت دوستوں کی ہم نشینی اور کفایت میں ملتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ پائیدار اور حقیقی محبت وہی ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ جو محبت اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ کسی غرض پر مبنی ہو وہ ڈھلتی چھاؤں کی طرح ہے، جہاں مطلب پورا ہوا محبت ختم ہوئی۔ ایک مرتبہ فرمایا جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے، نہ دین کے سلسلے میں اور نہ دنیا کے سلسلے میں۔ دوستی میں حسد کی گنجائش اس لیے بھی نہیں کہ جو چیز ایک دوست کے پاس ہو اس کا فائدہ دوسرے کو بھی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی نے دوستوں کے یہ وصف بیان فرمائے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 9۔ اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ انصار اپنے دلوں میں کوئی شک نہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ دل میں حاجت کا پیدا ہونا ہی حسد ہے۔ وفا کا یہ ادنا مظہر یہ بھی ہے کہ دوست کے ساتھ وہی متواضعانہ سلوک روا رکھے جس کا وہ ہمیشہ سے خوگر رہا ہے۔ جو لوگ دوستی کو عزت، دولت اور جاہ و منصب کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں وہ دناعت اور رذالت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ شرافت یہی ہے کہ دولت، غربت، عزت اور ذلت ہر حال میں دوست کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ ان الکرام اذا ما ایسر واذکروا من کان یالفہم فی المنزل الخشن۔ ترجمہ:
شریف لوگ خوشحال زندگی میں بھی ان دوستوں کو یاد کرتے ہیں جن سے انہیں تنگ دستی کے دنوں میں لگاؤ تھا۔ ایک بزرگ نے اپنے صاحبزادے کو وصیت کی کہ بیٹے، صرف ان لوگوں کی محبت اختیار کرنا کہ جب تم ان کی ضرورت محسوس کرو تو وہ تمہارے قریب آ جائیں، اور جب تم ان سے بے نیازی برتو تو وہ تم سے لالچ نہ رکھیں، اور جب ان کا مرتبہ بلند ہو جائے تو وہ تم پر اپنی برتری کا اظہار نہ کریں۔ کسی دانا کا قول ہے کہ اگر تمہارا دوست حکومت کے کسی منصب پر فائز ہو جائے اور تم سے اپنے تعلقات محدود کر لے تو اسے ہی غنیمت سمجھو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس منصب پر فائز ہونے کے بعد وہ تمہیں درخور اعتنا نہ سمجھتا اور تم سے قطع تعلق کر لیتا۔ ربی کہتے ہیں کہ بغداد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دوست رہا کرتا تھا۔ اتفاق سے خلیفہ وقت نے اسے سبین کا گورنر بنا دیا۔ منصب پر فائز ہونے کے بعد اس نے دوستوں سے ملنا جلنا بھی ترک کر دیا۔ اس کے اس رویے سے متاثر ہو کر امام صاحب نے یہ 4 شعر اسے لکھ کر بھیجے۔ اس میں فہمائش بھی ہے اور مزاح بھی۔ اذهب فودك من فوادي طالق أبدا وليس طلاق ذات البين فإن أرع أويت فإنها تطليق ويدوم ودك لي على ثنتين وأن أمنتعت شفأتها بمثالها فتكون تطليقين في هيدين وإذا الثلاثة آتتك مني بتبت لم تغن عنك والآية أسبيين۔ ترجمہ: جاؤ، میرے دل نے تمہارے دل کو طلاق دے دی ہمیشہ کے لیے، لیکن یہ طلاق بائن نہیں ہے۔ اگر تم اپنی حرکت سے باز آ گئے تو یہ ایک طلاق ہے۔ آئندہ 2 پر تمہاری محبت باقی رہی، اور اگر تم نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو میں اس جیسی ایک طلاق اور ملا دوں گا۔ اس صورت میں یہ 2 حیضوں میں 2 طلاقیں ہو جائیں گی، اور اگر ایسا ہوا کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دیں تو سبیین کی حکومت بھی تمہارے کام نہ آئے گی۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ وفا ایک جذبہ لامحدود صحیح، لیکن جس وفا سے دینی مصالح متاثر ہوں شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ روایت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ایک دوست محمد ابن عبد الحکم سے بڑی محبت تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مصر کی سکونت محمد ابن عبد الحکم کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ محبت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ محمد ابن عبد الحکم بیمار ہوئے تو امام شافعی ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور یہ قطع ان کی نظر کیا: مرض الحبیبی فعدت فمرضت من حضری علی وآت الحبیبی یعود فی فبرعت من نظری الی۔ دوست بیمار ہوا تو میں اس کی عیادت کے لیے گیا۔ اس کی بیماری سے میں اس قدر خوفزدہ ہوا کہ خود بیمار پڑ گیا۔ میرے محبوب نے یہ خبر سنی تو وہ عیادت کے لیے آیا۔ اس کا دیدار میرے لیے نسخہ شفا ثابت ہوا اور میں نے اس ناگہاں مرض سے نجات پائی۔ اس مثالی دوستی کی بنا پر لوگوں کو یقین تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات کے بعد اپنا حلقہ درس انہی کے سپرد کریں گے اور شاگردوں کو یہ وصیت کریں گے کہ انہیں میرا قائم مقام سمجھا جائے۔ لیکن لوگوں کا یہ قیاس اس وقت غلط ثابت ہوا جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد ابن عبد الحکم کے بجائے ابو یعقوب بویتی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی بیماری کے درمیان کچھ شاگردوں نے یہ درخواست کی تھی کہ اپنا جانشین مقرر فرما دیجئے تاکہ ہم آپ کے بعد بھی بالواسطہ طور پر ہی صحیح آپ سے مستفید ہوتے رہیں۔ محمد ابن عبد الحکم اس وقت آپ کے سرہانے موجود تھے۔ انہیں یہ توقع تھی کہ امام صاحب میری طرف اشارہ کریں گے اور تلامذہ سے کہیں گے کہ وہ میرے بعد ان کی طرف رجوع کریں، لیکن خلاف توقع امام صاحب نے ابو یعقوب بویتی کا نام لیا۔ اس فیصلے سے محمد ابن عبد الحکم بڑے مایوس اور رنجیدہ ہوئے۔
لیکن امام صاحب نے دوست کی مایوسی یا رنج کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو ان کے شاگردوں اور عام مسلمانوں کے حق میں مفید تھا۔ محمد ابن عبد الحکم نے اگرچہ امام صاحب کا تمام مذہب حفظ کر لیا تھا اور وہ ان کی زندگی ہی میں شافعی مسلک کے ماہر عالم سمجھے جانے لگے تھے، لیکن کیونکہ بویتی علم و فضل اور زہد و تقوی میں ابن عبد الحکم سے زیادہ تھے، اس لیے آپ نے یہی بہتر سمجھا کہ یہ ذمہ داری بویتی کے سپرد کی جائے۔ آپ کی وفات کے بعد محمد ابن عبد الحکم نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب چھوڑ کر اپنے والد کا مذہب اختیار کر لیا۔ آپ کے والد مالکی مذہب کے مقلد اور زبردست عالم تھے۔ آپ نے بھی اپنے والد کی طرح مالکی مذہب پر عبور حاصل کیا اور سلسلے میں بڑا نام کمایا۔ ادھر بویتی رحمۃ اللہ علیہ پر کیونکہ زہد و تقوی کا غلبہ زیادہ تھا، اس لیے انہوں نے گوشۂ گمنامی کو ترجیح دی اور تمام عمر عبادت میں مشغول رہے۔ اسی دوران آپ نے کتاب الام بھی تصنیف فرمائی۔ یہ کتاب ربی ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ فی الحقیقت ربی اس کے مصنف نہیں ہیں، مصنف بویتی ہیں، لیکن کیونکہ انہیں شہرت عزیز نہیں تھی اس لیے انہوں نے کتاب پر اپنا نام لکھنا پسند نہیں کیا۔ بعد میں ربی ابن سلیمان نے اس میں کچھ تصرفات کیے، اس طرح یہ کتاب ان کی طرف منسوب ہو کر شہرت پا گئی۔ احنف فرماتے ہیں کہ اخوت ایک قیمتی گوہر ہے، اگر تم اس کی حفاظت نہ کر سکے تو ضائع ہو جائے گا۔ غصہ پی کر اس کی حفاظت کرو۔ اگر کوئی دوست تم پر ظلم کرے تو اس کا سبب اپنی ذات میں تلاش کرو اور دوست کے سامنے سراپا اعتذار بن جاؤ۔ صدق و مودت اور اخلاص و وفا کا کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے دوست کی جدائی اور فراق سے انتہائی مضطرب و بے قرار ہو جائے اور ہجر کے یہ لمحات اس کے لیے سخت جاں گسل ثابت ہوں۔ بقول شاعر وجدت مصیبات الزمان جمیعها سوى فرقة الاحباب ہنیئة الخطب۔ ترجمہ: دوستوں کی جدائی کے علاوہ زمانے کی تمام مصیبتیں میرے لیے قابل برداشت ہیں۔ ابن عینیہ کے سامنے کسی شخص نے یہ شعر پڑھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کچھ دوستوں سے جدا ہوئے 30 برس گزر گئے ہیں، اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل سے ان کی یاد نہیں گئی۔ ان کی جدائی کا غم آج بھی اتنا ہی شدید ہے جتنا شدید 30 برس قبل تھا۔ وفا کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے دوست کے حق میں لوگوں کی شکایت نہ سنیں، خاص طور پر ایسے لوگوں سے جو اولاً تمہارے دوست سے اپنی قربت اور اپنے تعلق کے خاطر کا اظہار کریں اور پھر شکوے شکایتیں لے کر بیٹھ جائیں اور اس کے خلاف تمہارے کان بھریں۔ تعلق جتا کر شکایت کرنا آپس میں اختلاف کرانے کی تدبیر ہے۔ جو لوگ احتیاط سے کام نہیں لیتے وہ اپنے دوستوں کے سلسلے میں ہر کس و ناقص کی ہرزہ سرائی کا یقین کر لیتے ہیں، ان کی دوستی پائیدار نہیں ہوتی۔ کسی شخص نے ایک حکیم سے کہا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ حکیم نے جواب دیا کہ پہلے تم میری 3 شرطیں منظور کرو، اس کے بعد میں تمہاری پیشکش قبول کر سکوں گا۔ ایک یہ کہ اگر کوئی شخص میری شکایت کرے تو اسے خاموش کر دینا۔ دوسری یہ کہ کسی بھی کام میں میری مخالفت نہ کرنا، جو کچھ میں کہوں بے چون و چرا تسلیم کر لینا۔ تیسری یہ کہ مجھے ناز نخرے مت دکھلانا۔ وفا کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی نہ کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دوست تمہارے دشمن سے دوستی کر لے تو یہ سمجھ لو کہ وہ دونوں تمہاری دشمنی میں شریک ہیں۔ 8واں حق ترک تکلف و تکلیف۔ اخوت کا ایک حق ترک تکلف و تکلیف ہے۔ ترک تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ دوست سے کوئی ایسی فرمائش نہ کرو جس کا پورا کرنا دشوار ہو، نہ اس پر کسی ذمہ داری کا بوجھ ڈالو، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا بوجھ کم ہو اور وہ تمہاری دوستی میں پریشانی محسوس نہ کرے، بلکہ تمہیں اپنا مخلص، غمخوار اور معاون و مددگار سمجھے۔ اگر تمہارا دوست مالدار ہے یا کسی منصب پر فائز ہے تو تمہیں اس سے ایسی کوئی مدد نہ لینی چاہیے جس کا تعلق اس کے مال
مال یا جاہ و منصب سے ہو۔ دوست سے یہ بھی خواہش نہ رکھو کہ وہ ہمارے ساتھ متواضعانہ برتاؤ کرے، جب ہم اس کے پاس جائیں تو وہ اعزاز و اکرام کے لیے کھڑا ہو جائے، ہماری خاطرداری کرے، ہمارے حقوق ادا کرے۔ یہ تمام اغراض صدق و مودت کی روح کے منافی ہیں۔ دوستی کا مقصد باری تعالی کی خوشنودی کے حصول کے علاوہ کچھ نہ ہونا چاہیے۔ دوستی ذخیرہ آخرت ہے، وسیلہ دنیا نہیں ہے، اور ذخیرہ آخرت اسی وقت ہو سکتی ہے جب تم کسی شخص سے محض اس لیے ملو کہ اس کی ملاقات میں فرحت، اس کی دعاؤں میں برکت اور اس کی رفاقت میں باری تعالی کی خوشنودی ہے۔ بعض اکابر کہتے ہیں کہ دوستوں سے کسی ایسی چیز کی خواہش کرنا جس کی وہ خواہش نہ کریں ان پر ظلم ہے، اور ایسی چیز کی خواہش کرنا جس کی وہ بھی خواہش کریں انہیں مشقت میں ڈالنا ہے، اور ان سے کچھ نہ مانگنا سلوک ہے۔ بے لوث دوستی کی حقیقت بھی یہی ہے کہ دوست سے کوئی طمع یا خواہش نہ رکھی جائے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ دوستوں سے اپنی قدر کرانا انہیں مشقت میں ڈالنا ہے۔ دوستوں سے اس طرح ملو کہ وہ تمہاری رفاقت کو راحت سمجھیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تم تمام تکلفات بالائے طاق رکھ دو، حتیٰ کہ جس بات میں تم اپنے آپ سے شرم محسوس نہ کرو اس میں دوست سے بھی نہ شرماؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دو محبت فی اللہ کرنے والے ایک دوسرے سے شرم کرنے لگیں یا وحشت میں مبتلا ہوں تو سمجھ لو کہ ان میں سے ایک میں ضرور کوئی عیب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ بدترین دوست وہ ہے جو تجھ سے تکلف برتیں، تجھے ان کی خاطر مدارات کرنی پڑے، اگر تواضع میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اعتذار کی ضرورت ہو۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اختلاف و افتراق کی بنیاد تکلف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مومن کا بھائی ہے، نہ اسے لوٹتا ہے اور نہ اس سے تکلف کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ، حسن مسوحی رحمۃ اللہ علیہ، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن القریبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کی رفاقت اور صحبت میسر رہی، اور ان میں سے ہر ایک کے کم از کم 30 افراد یعنی کل 120 افراد سے میرا شب و روز کا اختلاط رہا۔ میرا تجربہ تو یہی ہے کہ ان میں سے جن دو افراد میں محبت ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے وحشت کرنے لگے تو اس کی وجہ یہ نکلی کہ ان میں سے کسی ایک کی دوستی مخلصانہ نہیں تھی۔ ایک شخص سے پوچھا گیا کہ دوستی کس شخص سے کی جائے؟ جواب دیا، اس شخص سے جو تم پر تکلف اور حیا کا بار نہ ڈالے۔ جعفر ابن محمد صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر سب سے گراں بار شخص وہ ہے جو مجھ سے تکلف کرے اور میں اس سے تکلف کروں، جو مجھ سے شرمائے اور میں اس سے شرماؤں، اور ہلکا پھلکا شخص وہ ہے جس کے ساتھ میں اپنا وقت اس طرح گزاروں جس طرح تنہائی میں گزارتا ہوں۔ کسی بزرگ نے بڑی اہم بات کہی، فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرو جو ہر حال میں تمہیں یکساں سمجھیں۔ تم نیکی کرو تو ان کی نظروں میں تمہارا وقار بلند نہ ہو، گناہ کرو تو تم ان کی نظروں سے نہ گرو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا داروں کے ساتھ ادب سے رہنا چاہیے، آخرت والوں کے ساتھ علم سے رہنا چاہیے، اور عارفوں کے ساتھ جس طرح چاہو رہو۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اپنا دوست منتخب کرو کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو تو وہ توبہ کرے، تم اس پر زیادتی کرو تو وہ اسے اپنا قصور سمجھے اور تم سے معافی چاہے، تمہیں کسی مشقت میں مبتلا نہ کرے بلکہ تمہاری مشقت خود برداشت کرنے کے لیے تیار رہے۔ لیکن جس شخص کی یہ رائے ہے اس نے لوگوں پر دوستی کی راہ تنگ کر دی ہے۔ دوستی کی حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر اس شخص سے دوستی کرو جو دیندار اور باشعور ہو، تاہم یہ نیت ضرور کر لو کہ تم خود تو دوستی کی تمام شرائط پوری کرو گے لیکن اپنے دوست کو اس کا مکلف قرار نہیں دو گے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے جو تم اس کے ساتھ کر رہے ہو، کیونکہ اگر تمہاری یہ نیت ہوئی تو تمہاری محبت اللہ کے لیے ہوگی، اور اگر تم نے مکافات کی خواہش کی تو یہ محبت صرف نفس کے فائدوں کے لیے ہوگی۔
ایک شخص نے جنید رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اب تو ایسے لوگ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے جو اللہ کے لیے اخوت رکھیں۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی اختیار کی۔ اس شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا۔ آپ بدستور خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسے دوستوں کی تلاش میں ہو جو تمہاری خدمت کریں اور تمہیں ہر مشقت سے بچائیں تو واقعتاً ایسے دوست بہت کم ہیں، لیکن اگر تمہیں ایسے دوستوں کی ضرورت ہے جن کی تم خدمت کرو تو اس قسم کے بہت سے لوگوں سے میں واقف ہوں جن سے چاہو محبت کر سکتے ہو۔ وہ شخص یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ جاننا چاہیے کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کی رفاقت تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہوتی ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں کہ تم انہیں فائدہ پہنچاتے ہو لیکن وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، تاہم ان کی ذات سے تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ تیسری قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جو صرف نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان سے فائدہ کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جہاں تک مؤخر الذکر لوگوں کا تعلق ہے ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری قسم کے لوگوں سے اجتناب کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اگرچہ تمہیں ان کی ذات سے دنیا میں کوئی نفع نہیں لیکن آخرت کا نفع تو کہیں نہیں گیا۔ تم ان کی خدمت کرو گے، شفاعت اور دعا کی صورت میں تمہیں اس کی جزا ملے گی۔ پہلی قسم کے لوگ بہرحال اس لائق ہیں کہ ان سے دوستی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اگر تم میرا کہنا مانو تو تمہارے بہت سے دوست بن جائیں، یعنی اگر تم لوگوں کی غمخواری کرو، ان کی ایذا پر صبر کرو اور ان سے حسد نہ رکھو تو تمہارے دوستوں کی تعداد بڑھ جائے۔ ایک بزرگ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ میں 50 برس تک لوگوں کے ساتھ رہا، اس دوران میرا اور ان کا کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، نہ کبھی ہمارے مابین کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، محض اس لیے کہ میں نے کبھی بھی اپنا بوجھ ان پر ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ اس حق کا ایک تقاضا یہ ہے کہ نفلی عبادات میں دوست کا مزاحم نہ ہو۔ بعض حضرات صوفیہ اس شرط پر دوستی کیا کرتے تھے کہ نہ انہیں نفلی عبادات کے ترک پر مطعون کیا جائے اور نہ فعل پر مجبور کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص مسلسل روزے رکھنا چاہے اور تو دوسرا شخص اسے افطار کے لیے نہ کہے، مسلسل افطار کرے تو اسے روزے رکھنے کے لیے مجبور نہ کرے، تمام رات سوئے تو یہ نہ کہے کہ اٹھ کر نماز پڑھو، تمام رات جاگ کر عبادت کرے تو سونے کی تاکید نہ کرے۔ کسی شخص کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ جس کی کلفت کم ہوتی ہے کلفت کم ہوتی ہے، اس کی الفت زیادہ ہوتی ہے، جس کی مشقت ناپید ہوتی ہے اس کی اخوت پائیدار ہوتی ہے۔ ایک صحابی کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے تکلف کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا انی بریء من التکلف وصالح امتی۔ یہ دارقطنی کی حدیث ہے جس کو زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میں اور میری امت کے نیک لوگ تکلف سے بری ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے دوست کے گھر میں 4 کام کیے اس نے گویا اخوت کی تکمیل کی۔ ایک یہ کہ اس کے گھر میں کھانا کھایا، دوسرا یہ کہ اس کے بیت الخلاء میں گیا، تیسرا یہ کہ اس کے جائے نماز پر نماز پڑھی، چوتھا یہ کہ اس کے کمرے میں سویا۔ کسی دوسرے بزرگ کے سامنے یہ قول نقل کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان 4 میں ایک کام کا اضافہ اور کر لو، اور وہ یہ کہ اگر بیوی کے ساتھ اپنے دوست کے گھر جانے کا اتفاق ہو تو اس سے ہم بستری بھی کی۔ مطلب یہ ہے کہ دوستوں میں اتنی بے تکلفی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اور دوست کے گھر میں کوئی فرق نہ کریں، بلکہ دوستوں کے گھر میں بھی اسی طرح رہیں جس طرح وہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ عربوں کے یہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ ان الفاظ کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، مرحباً و اہلا و سہلا۔ یہ 3 لفظ ہیں جو مہمان نوازی کے تمام آداب کو محیط ہیں۔ مرحبا کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے لیے ہمارے مکانوں میں بھی وسعت ہے اور دلوں میں بھی بڑی گنجائش ہے۔ اہلاً کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے گھر میں آئے ہو، یہاں کے در و دیوار تمہارے لیے انس و محبت کا پیغام رکھتے ہیں، تم اس گھر کے ماحول سے اپنے آپ کو ہم آہنگ پاؤ گے۔
اور کسی طرح کی کوئی وحشت محسوس نہ کرو گے۔ سہلن کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے یہاں ہر طرح کی سہولت میسر رہے گی، اور جو تم چاہو گے اور جس چیز کا تم حکم دو گے ہمیں اس کے مہیا کرنے میں کسی قسم کی گراں باری نہیں ہوگی۔ مہمان نوازی کے یہ آداب دراصل دوستی کے آداب بھی ہیں، اور ان آداب کی تکمیل اسی صورت میں ممکن ہے جب تم خود کو اپنے دوستوں سے کم تر تصور کرو۔ خود کو حقیر سمجھنے سے کوئی حقیر نہیں ہو جاتا، بلکہ دوسروں کی نظروں میں اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ ابو معاویہ اسود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے تمام دوست مجھ سے بہتر ہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک مجھے بہتر سمجھتا ہے، اور جو شخص اپنی ذات پر مجھے فضیلت دے وہ بہرحال بہتر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ ولا خیر فی صحبت من لا یرا لک مثل ما یرا لہ۔ آدمی اپنے دوست کے مسلک پر ہوتا ہے، اس شخص کی صحبت میں کوئی خیر نہیں جو تمہارے لیے وہ بات نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے اس روایت کا پہلا جز پچھلے باب میں گزر چکا ہے، دوسرے جز کی تخریج ابن عدی نے الکامل میں کی ہے۔ راوی انس رضی اللہ عنہ ہے، روایت کی سند ضعیف ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوست کو اپنے مساوی سمجھنا ادنا درجہ ہے۔ کمال دوستی یہ ہے کہ دوستوں کو اپنی ذات پر ہر اعتبار سے فضیلت دے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہیں بدترین آدمی کہہ کر آواز دے اور تم اس پر ناگواری محسوس کرو تو فی الواقع تم برے ہو اور اس قابل ہو کہ تمہیں یہی خطاب دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو حقیر اور بدترین تصور کرتا رہے تو کسی کے برا کہنے سے برا نہیں لگے گا، بلکہ یہ محسوس ہوگا کہ وہ حقیقت حال کی ترجمانی کر رہا ہے۔ کسی شخص نے لوگوں کے سلسلے میں یہ دو شعر کہے ہیں جو خود کو دوستوں سے کم تر سمجھتے ہیں۔ تذلل لمن ان تذلت لہ بری ذاک للفضل للبلا وجانب صداقت من لا يزال علی الاصدقاء یری الفضل لہ۔ اس شخص کے لیے تواضع اختیار کرو کہ اگر تم خود کو اس کے سامنے کم تر سمجھو تو وہ اس عمل کو تمہاری عظمت اور بلند شان پر محمول کرے، نہ کہ حماقت پر۔ اور اس شخص سے دوستی مت کرو جو دوستوں کے مقابلے میں خود کو بڑا خیال کرے۔ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ گویا اپنے دوست کو حقیر سمجھتا ہے، حالانکہ عام مسلمانوں کو بھی حقیر سمجھنا منع ہے۔ چہ جائے کا مخصوص دوستوں کے متعلق یہ گمان کیا جائے کہ وہ حقیر ہیں۔ ارشاد نبوی ہے یحسب المرء من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ترک تکلف کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنے تمام مقاصد میں دوستوں سے مشورہ کرے اور ان کا مشورہ قبول کرے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 159، اور ان سے خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجیے۔ دوستوں کو اپنا رازدار بھی بنانا چاہیے۔ راز کی امانت کا محافظ مخلص دوست سے بہتر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یعقوب قرخی کہتے ہیں کہ اسود ابن سالم میرے چچا معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے۔ ان کی دوستی کا واقعہ عجیب ہے۔ ہوا یوں کہ ایک روز بشر ابن حارث میرے چچا کے پاس آئے، ان سے کہا کہ اسود ابن سالم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ انہیں براہ راست آپ سے اظہار محبت کرتے ہوئے شرم آتی ہے اس لیے انہوں نے اپنی درخواست لے کر مجھے بھیجا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور ان کی محبت کا علم صرف آپ دونوں کو ہو، کسی تیسرے شخص کو نہ ہو، اور وہ اس محبت کے ذریعے اخروی اجر و ثواب کے متمنی ہیں۔ تاہم ان کی دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کی اور ان کی محبت مشہور نہ ہو، دوسری یہ کہ آپ کے اور ان کے درمیان بکثرت ملاقاتیں نہ ہوا کریں، وہ زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے۔
معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ محبت کے معاملے میں میرا طریقہ جدا گانا ہے۔ میں تو جس شخص سے محبت کرتا ہوں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی جدائی گوارا نہیں کرتا۔ میں ہر وقت اس کی زیارت چاہتا ہوں اور ہر حال میں اسے اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہوں۔ اس کے بعد معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اخوت اور محبت کی فضیلت سے متعلق متعدد احادیث بیان فرمائیں، مثلا یہ کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھائی بنایا تو انہیں علم میں شریک کیا، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے مواخات کی روایت ترمذی میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور حاکم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ علم میں شرکت کی روایت ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ الفاظ روایت یہ ہیں انا دار الحکمہ علی بابہا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قربانی کے اونٹوں میں شریک کیا، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے قربانی میں شرکت کی روایت مسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور اپنی محبوب ترین صاحبزادی سے ان کا نکاح کیا، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ اسی لیے تھا کہ آپ نے انہیں اپنا بھائی بنایا تھا۔ اس تقریر کے بعد معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ نے بشر سے فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں شرط پر اپنا بھائی بنا لیا ہے کہ اگر وہ مجھ سے ملنا پسند نہ کریں تو نہ آیا کریں، لیکن میرا حال ان سے ملنے کے لیے چاہے گا تو میں ان کے پاس جانے سے گریز نہیں کروں گا۔ ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنی کوئی بات مجھ سے نہ چھپائیں، اب مجھے اپنے تمام حالات سے باخبر رکھیں۔ بشر ابن حارث نے ابن سالم کو صورتحال سے مطلع کیا۔ ابن سالم کو معروف قرخی کی یہ صاف گوئی بے حد پسند آئی، اور اخوت کا رشتہ قائم ہونے پر انہیں بے پناہ مسرت ہوئی۔ دوستوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنے تمام اعضاء و جوارح کو ان کا خادم اور قائم مقام سمجھو، اور ہر عضو بدن سے ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ مثلا آنکھ کا حق یہ ہے کہ جب بھی تم انہیں دیکھو محبت کی نگاہوں سے دیکھو، ان کے محاسن پر نظر رکھو، ان کے عیوب سے چشم پوشی کرو۔ جب وہ تمہارے پاس موجود ہوں یا تم سے مصروف گفتگو ہوں، تمہارا مرکز نظر ان کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ ہو۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آ کر بیٹھتا تو آپ اسے اپنے چہرہ مبارک سے حصہ عطا فرماتے، اور یہ شمائل ترمذی کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ہر شخص کی طرف متوجہ رہتے، کسی شخص کو یہ احساس نہ ہوتا کہ آپ اس سے اعراض فرما رہے ہیں، بلکہ ہر شخص یہ محسوس کرتا کہ اس مجلس میں آپ کی نظر کرم خاص طور سے مجھ ہی پر ہے۔ آپ کی نشست و برخاست، سماع و نظر، سوال و جواب میں تمام حاضرین مجلس برابر کے شریک رہتے تھے۔ آپ کی مجلس مبارک حیا، تواضع اور امانت کی مجلس تھی۔ آپ صحابہ کرام کی موجودگی میں تبسم اور ضحک بھی فرماتے، تعجب کی بات ہوتی تو اظہار تعجب بھی کرتے، خود صحابہ بھی ہنستے اور مسکراتے، مگر ہنسنے میں بھی آپ کے اسوہ مبارک کی تقلید کرتے اور آپ کا احترام ملحوظ رکھتے۔ کانوں کا حق یہ ہے کہ جب دوست کوئی بات کرے تو دل جمعی کے ساتھ سنے اور اس کی بات کا یقین کرے۔ اگر کوئی بات تائید طلب ہو تو تائید کرے، خوشی کا موقع ہو تو خوشی کے اظہار میں بخل سے کام نہ لے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو معذرت کر دے اور اسے اپنی کم فہمی پر محمول کرے۔ دوست کو قصوروار نہ ٹھہرائے، اپنے قصور فہم کی معذرت کے ساتھ دوبارہ کہنے کی درخواست کرے۔ زبان کے حقوق ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، یہاں صرف اتنا کہنا ہے کہ نرم گفتاری بھی دوستوں کا ایک اہم حق ہے۔ ان سے چیخ کر سخت لب و لہجے میں گفتگو مت کرو، اس میں اہانت کا پہلو نمایاں ہے۔ گفتگو کے دوران آواز اتنی بلند ہونی چاہیے کہ وہ آسانی کے ساتھ تمہاری بات سمجھ لیں۔
ہاتھوں کا حق یہ ہے کہ ان امور میں دوستوں کی اعانت کرے جو ہاتھوں کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں۔ پاؤں کا حق یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے پیچھے پیچھے اس طرح چلے جس طرح خدام چلا کرتے ہیں، مختومین کی طرح آگے آگے مت چلے۔ اگر وہ لوگ خود سے تمہیں آگے بڑھائیں تو اتنا ہی بڑھو جتنا وہ تمہیں بڑھانا چاہیں، اس سے زیادہ مت بڑھو۔ اگر وہ تمہیں قریب بلائیں تو اس میں بھی ان کی مرضی کا لحاظ رکھو۔ ممکن ہے وہ زیادہ قربت پسند نہ کرتے ہوں۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک وہ خود نہ بیٹھیں یا تمہیں بیٹھنے کے لیے اشارہ نہ کریں۔ جب بیٹھو تواضع اور ادب و انکسار کے ساتھ بیٹھو۔ جب دوستوں میں کامل یگانگت اور اتحاد پیدا ہو جاتا ہے تو ان حقوق میں سے بعض سہل بھی ہو جاتے ہیں اور بعض کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ مثلا استقبال کے لیے کھڑے ہونا، معذرت کرنا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، تعریف کرنا وغیرہ، یہ تمام امور اجنبیت اور تکلف کے لوازم ہیں۔ بے تکلفی پیدا ہو جانے کے بعد ان تکلفات کی ضرورت نہیں رہتی۔ خاتمۃ الباب، اس عنوان کے تحت ہم مختلف لوگوں کے ساتھ ہم نشینی اور معاشرت کے چند آداب ذکر کریں گے۔ یہ آداب مفکرین اور دانشوروں کے کلام سے ماخوذ ہیں۔ حسن معاشرت کے لیے ان آداب پر عمل کرنا ناگزیر ہے۔ دوست دشمن ہر شخص سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، نہ انہیں ذلیل کرو اور نہ ان سے ڈرو۔ وقار کے ساتھ رہو مگر تکبر سے اجتناب کرو۔ تواضع اختیار کرو مگر ذلت سے بچو۔ اپنا ہر کام اعتدال کے ساتھ انجام دو۔ افراط و تفریط کسی بھی کام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ راہ چلتے ہوئے ادھر ادھر مت دیکھو، نہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھو بلکہ اپنے سامنے نظر رکھو۔ اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے پاس کھڑے مت ہو۔ بیٹھنا ہو تو بیٹھ جاؤ ورنہ الگ ہٹ جاؤ۔ اس طرح بیٹھو کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ تم مجلس سے اٹھنا چاہ رہے ہو۔ مجلسوں میں بیٹھ کر انگلیاں مت چٹ کھاؤ، داڑھی کے بالوں اور انگوٹھی سے نہ کھیلو، نہ دانتوں میں خلال کرو، نہ ناک اور کان میں انگلی ڈال کر میل کچیل صاف کرو۔ زیادہ مت تھوکو، بکثرت ناک صاف مت کرو، چہرے پر سے مکھیاں مت اڑاؤ، انگڑائی اور جمائی مت لو۔ مجلس میں پرسکون رہو، مسلسل اور مرتب گفتگو کرو۔ اگر کوئی شخص اچھی باتیں کر رہا ہو تو غور سے سنو، تعجب کے اظہار میں مبالغہ مت کرو، دوبارہ کہنے کے لیے درخواست نہ کرو۔ ہنسنے ہنسانے کی باتوں اور قصوں کہانیوں پر خاموش رہو۔ مجلس میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کی تعریف مت کرو، نہ یہ کہو کہ مجھے اپنا فلاں شعر یا فلاں باندی یا فلاں کتاب اچھی معلوم ہوتی ہے۔ نہ عورتوں کی طرح زیب و زینت کرو اور نہ غلاموں کی طرح گندے رہو۔ تیل اور سرما وغیرہ لگانے میں فضول خرچی مت کرو۔ اگر کسی شخص سے اپنی ضرورت کے متعلق کوئی درخواست کرو تو منظوری پر کسی شخص کو ظلم پر آمادہ مت کرو، نہ ظلم کرنے پر اس کی ہمت افزائی کرو۔ غیروں کا تو کیا ذکر، اپنے بیوی بچوں کو بھی یہ مت بتلاؤ کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے۔ اگر کم ہوا تو تم ان کی نظروں سے گر جاؤ گے، زیادہ ہوا تو وہ تمہیں پریشان کریں گے اور تمہاری موت کے خواہاں ہوں گے۔ اہل و عیال پر اتنی سختی مت کرو کہ وہ تمہارے قریب بھی نہ آئیں اور نہ اتنی نرمی کرو کہ سر پر چڑھ بیٹھیں اور تمہارا لحاظ پاس ختم کر دیں۔ اپنے غلاموں اور باندیوں کے ساتھ ہنسی مذاق مت کرو کہ اس سے تمہارا وقار خاک میں مل جائے گا۔ جہالت سے بچو، جلد بازی سے احتراز کرو، مقدمہ لڑو تو عزت و وقار کے ساتھ لڑو۔ اپنے دلائل پر اچھی طرح غور کر لو۔ گفتگو کے دوران ہاتھ سے اشارے مت کرو۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں انہیں گردن موڑ کر مت دیکھو۔ گھٹنوں کے بل مت بیٹھو۔ غصے کی حالت میں گفتگو مت کرو۔ اگر بادشاہ تمہیں اپنا مقرب بنائے تو اس کے ساتھ تلوار کی نوک پر رہو۔ اس کی ہنسی مذاق سے یہ مت سمجھو کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ اس کے عتاب سے ڈرتے رہو۔ اس سے دھیمے لہجے میں اور ملائمت کے ساتھ گفتگو کرو۔ الفاظ شستہ و شائستہ ہوں۔ بادشاہ کے حسن اخلاق اور انعام و احسان کا ذکر کرتے رہو۔ انتہائی قربت کے باوجود اس کے نجی معاملات میں مداخلت
مداخلت نہ کرو۔ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اپنے مصاحبین کی عزت کرے، اگر وہ غلطی کریں تو تحمل سے کام لے۔ البتہ اگر کوئی شخص ملکی نظام درہم برہم کرنا چاہے یا کوئی اہم سرکاری راز افشا کر دے یا بغاوت کے درپے ہو تو اسے معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شخص سے دور رہو جو تندرستی کا ساتھی ہو۔ آبرو کی طرح مال بھی عزیز رکھو۔ مجلس میں جانے کے آداب یہ ہیں کہ اولاً اہل مجلس کو سلام کرو۔ جو لوگ پہلے سے وہاں موجود ہیں ان کی گردنیں پھلانگ کر آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں جگہ ہو وہاں بیٹھ جاؤ، بشرط یہ کہ وہ جگہ تواضع اور انکساری کے منافی نہ ہو۔ بیٹھنے میں جو شخص قریب ہوا اسے سلام کرو، اس کی خیر و عافیت دریافت کرو۔ راستے میں مت بیٹھو، مظلوم کی مدد کرو، کمزوروں کا سہارا بنو، بھولے ہوئے کو راہ بتلا دو، سلام کا جواب دو، سائل کو کچھ دے دیا کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کرو، دیکھ بھال کر تھوکو، قبلے کی طرف مت تھوکو، نہ دائیں جانب تھوکو بلکہ پاؤں کے نیچے یا بائیں طرف، بشرط یہ کہ ادھر کوئی نہ ہو تھوکو۔ عوامی مجلس میں مت بیٹھو، اگر بیٹھنے کا اتفاق ہو تو اہل مجلس کی باتوں میں دخل مت دو، اگر وہ گندی باتیں کریں تو اپنی توجہ دوسری طرف ہٹا لو۔ عوام کے ساتھ اگرچہ کوئی غرض نہ ہو تب بھی کم ہی ملنا جلنا چاہیے۔ مذاق نہ عقل مند سے کرو اور نہ بے وقوف سے۔ عقل مند تمہیں وہ جواب دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے اور بغلیں جھانکنے پر مجبور ہوگے، اور بے وقوف کے دل سے تمہارا روب نکل جائے گا۔ مذاق اگر وہ شائستہ نہ ہو ہیبت ختم کر دیتا ہے، وقار خاک میں ملا دیتا ہے، دلوں میں کینہ پیدا کرتا ہے، دوستی کی حلاوت زائل کر دیتا ہے، غفلت پیدا کرتا ہے، ذلیل اور رسوا کرتا ہے، دلوں کو مردہ کرتا ہے، باری تعالی سے دور کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مذاق حماقت کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص مجلس میں کسی ناشائستہ حرکت کا مرتکب ہو جائے تو اسے اللہ عز و جل کا ذکر کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من جلس فی مجلسی فکثر فیہ لغت فقال قبل ان یقوم من مجلس ذلك سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الا غفر له ما كان في مجلس ذلك۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص نے کسی مجلس میں بیٹھ کر شور مچایا اور بکواس کی اور کھڑے ہونے سے پہلے یہ الفاظ کہے، الہی ہم تیری پاکی اور حمد بیان کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، تو اس کی مجلس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تیسرا باب مسلمانوں، عزیز رشتہ داروں، پڑوسیوں اور نوکروں کے حقوق اور معاشرت کے آداب۔ جاننا چاہیے کہ انسان یا تنہا زندگی گزارتا ہے یا لوگوں کے ساتھ مل جل کر، کیونکہ اپنے ہم جنسوں سے میل جول رکھے بغیر زندگی گزارنا دشوار ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مخالطت اور میل ملاقات کے آداب ضرور سیکھیں۔ یہ آداب مختلف نوعیت کے ہیں، ہر شخص کے لیے اس کے حق کے مطابق ادب ہے، اور حق کی کمی زیادتی کا تعلق علاقے کی قوت یا ضعف سے ہے۔ آپس میں میل جول رکھنے والوں کے درمیان ایک رابطہ یا علاقہ پایا جاتا ہے۔ اگر یہ علاقہ قرابت سے عبارت ہے تو اسے مخصوص علاقہ کہیں گے، اور وجہ اختلاط صرف اسلام ہے تو عام علاقہ کہلائے گا۔ درمیان میں بہت سے علاقے ہیں، مثلاً دوستی کا، درس کی رفاقت کا، سفر کی معیت کا، پڑوس کا۔ ان میں سے ہر علاقے کے متعدد درجات ہیں۔ مثلاً قرابت کا ایک حق ہے، لیکن قریب اگر محرم ہو تو غیر محرم کی بنسبت اس کا حق زیادہ ہے۔
اسی طرح محرم عزیزوں کا ایک حق ہے، لیکن والدین کا حق غیر والدین سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ہمسائے کے حقوق بھی ہیں، لیکن والدین کا حق غیر والدین سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ہمسائے کے حقوق بھی ہیں، لیکن ان میں بھی مکان سے قربت یا بعد کا فرق ملحوظ رکھا جائے گا۔ یہی حال مسلمان کا ہے۔ مسلمان سے جس قدر معرفت اور جان پہچان زیادہ ہوگی، اسی قدر اس کا حق بھی زیادہ ہوگا۔ معرفت کے بھی متعدد درجات ہیں۔ مثلا جس شخص کی معرفت میں مشاہدے کو دخل ہے، اس کا حق یقیناً اس شخص سے زیادہ اور موقد ہے جس کی معرفت سماع سے حاصل ہوئی ہے۔ معرفت میں اگر مصاحبت بھی ہو تو یہ حق زیادہ موقد ہو جاتا ہے۔ مصاحبت کے درجات بھی مختلف ہیں۔ ایک شخص درس کا رفیق ہے، اس کا حق یقیناً رفیق سفر سے زیادہ ہے۔ دوستی کے بعد متعدد درجے ہیں۔ اگر دوستی مضبوط اور مستحکم ہو تو یہ اخوت ہے، اس سے بڑھ جائے تو محبت ہے، اس سے بھی بڑھ جائے تو خلت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلیل حبیب کے مقابلے میں، حبیب اخ کے مقابلے میں اور اخ صدیق کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے۔ اسی اعتبار سے ان کے حقوق میں بھی فرق ہے۔ محبت وہ جذبہ ہے جو صرف سطح دل پر اثر انداز ہو، اور جو جذبہ دل کی رگ رگ میں سرایت کر جائے وہ خلط ہے۔ چنانچہ ہر خلیل حبیب ہو سکتا ہے، لیکن ہر حبیب خلیل نہیں ہو سکتا۔ دوستی کے درجات کا یہ فرق تجربے اور مشاہدے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ ہم نے خلط کو اخوت سے اعلیٰ قرار دیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خلط اخوت سے کامل تر ہے۔ یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے سمجھ میں آتی ہے، لو کنت متخذا خلیلا لا اتخذت ابا بکر خلیلا ولكن صاحبکم خلیل اللہ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر میں کسی شخص کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا، لیکن میں تو اللہ تعالی کا خلیل ہوں۔ اس روایت سے سمجھ میں آیا کہ خلیل اخ حبیب اور صدیق سے مافوق ہے۔ خلط کا مطلب یہ ہے کہ محبت محبوب کے دل کے رگ و ریشے میں سرایت کر جائے، اس کے ظاہر و باطن پر اثر انداز ہو اور اس کا احاطہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر باری تعالی کی محبت کے علاوہ کوئی چیز محیط نہیں تھی، اس لیے آپ نے خلط میں کسی دوسرے کی شرکت گوارا نہیں فرمائی، حالانکہ اخوت میں دوسرے لوگوں کو شریک فرمایا۔ مثلا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق ارشاد ہے، علی منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الی النبوہ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، سوائے نبوت کے۔ اس روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے نبوت کا استثناء فرمایا، جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے خلط کا استثناء فرمایا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں اخوت میں شریک ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یہ فوقیت بھی حاصل ہے کہ ان میں خلیل بننے کی اہلیت تھی۔ اگر خلط میں غیر اللہ کی شرکت کی گنجائش ہوتی تو آپ کو یہ سعادت بھی ملتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب بھی ہیں اور خلیل بھی۔ روایت میں ہے کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرحاں و شاداں ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا، ان اللہ قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا فان حبیب اللہ وان خلیل اللہ۔ اللہ تعالی نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا، تو میں اللہ کا حبیب بھی ہوں اور خلیل بھی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کا پہلا جز طبرانی میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ضعیف سند کے ساتھ منقول ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
بہرحال معرفت رابطے کا ادنا درجہ ہے کہ اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے، اور خلط اعلیٰ درجہ ہے کہ اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے۔ باقی تمام درجات معرفت اور خلط کے درمیان ہیں۔ کتاب الاخوہ والمحبت میں صحبت، اخوت اور صحبت کے آداب کے حقوق بیان کیے جا چکے ہیں۔ ان حقوق کا تفاوت بھی واضح کیا جا چکا ہے۔ محبت اور اخوت کا انتہائی حق یہ ہے کہ محبوب کی ذات کو اپنے نفس اور مال پر ترجیح دے، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا نفس اور مال قربان کر دیا تھا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں آپ کے جسد مبارک کے لیے ڈھال بن گئے تھے۔ اس موضوع پر ہم مزید کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی اخوت، قرابت داروں، پڑوسیوں اور لونڈی غلاموں کے حقوق پر بھی روشنی ڈالیں۔ مسلمان کے حقوق۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب ملاقات ہو تو اسے سلام کرے، جب دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، چھینکے تو یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے کہے، بیمار ہو تو عیادت کرے، مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، قسم کھائے تو اس کی قسم سچی کرے، نصیحت چاہے تو اسے اچھی نصیحت کرے، پیٹھ پیچھے بھی اسے برا نہ کہے، جو بات اپنے لیے پسند کرے وہی اس کے لیے پسند کرے، اس کے حق میں وہ بات بری سمجھے جو اپنے حق میں بری سمجھتا ہو۔ یہ 10 حقوق ہیں جنہیں بطور اجمال ذکر کیا گیا۔ حدیث میں ان حقوق کا ثبوت ملتا ہے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے مثلاً بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حق المسلم علی المسلم 5 رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز واجابت الدعوہ تشمیت العاطس۔ مسلم میں بھی یہ روایت ہے، اس میں 5 کے بجائے 6 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ چھٹا حقوق یہ ہے وَإِذَا أَسْتَنصَحْكَ فَانصَحْ لَهُ۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں مذکورہ بالا 6 حقوق کے ساتھ ساتھ 2 حق بھی مذکور ہیں، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبَّ لِنَفْسِهِ وَيَنْصَحْ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شہد۔ مسند احمد میں معاذ کی روایت میں یہ اضافہ ہے، ان تحب الناس ما تجب لنفسی وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت حدیث ہے جس کو برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب7۔ ساتھ میں یہ 2 حقوق بھی بیان فرمائے، ابرار القسم و نصر المظلوم۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مثلاً حضرت انس رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں، 4 من حق المسلمین علیک ان تعین محسنهم وان تستغفر لذنبهم وان تدعر لدبرهم وان تحبى طائبهم۔ مسلمانوں کے سلسلے میں تجھ پر 4 باتیں لازم ہیں، ایک یہ کہ ان میں نیکی کرنے والے کی اعانت کر، برائی کرنے والے کے لیے مغفرت طلب کر، بد نصیب کے لیے دعا مانگ، اور توبہ کرنے والے سے محبت کر۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے یہ روایت مسند الفردوس میں بلا شبہ نقل کی گئی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی آیت رحماء بینہم کی یہ تشریح فرماتے ہیں کہ نیک آدمی گناہ گار کے حق میں دعا کرے اور گناہ گار نیک کے لیے دعا مانگے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی گناہ گار امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نیک بندے کو دیکھے تو یہ دعا کرے، اے اللہ تو نے جو خیر یعنی نیک عمل نیک کی توفیق اسے عطا کی ہے اس میں برکت فرما، اسے اس پر ثابت قدم رکھ اور اس خیر سے ہمیں بھی نفع پہنچا۔ جب کوئی نیک آدمی کسی بدکار کو دیکھے تو یہ دعا کرے، اے اللہ اسے ہدایت کی راہ دکھلا، اسے توبہ کی توفیق عطا کر، اس کی خطائیں معاف فرما۔ ذیل میں ان مجمل حقوق کی کچھ تفصیل کی جاتی ہے۔
پہلا حق یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند ہو، اور ان کے لیے ہر وہ بات ناپسند کرے جسے اپنے حق میں ناپسند کرتا ہو۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد اذا اشتکی عذو من تدائی صائر بالحمی والسہر۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ آپس میں محبت کرنے اور رحم و کرم کا معاملہ کرنے میں مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے جسم کہ جب اس کا کوئی عضو دکھتا ہے تو تمام جسم بخار اور بیداری کی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشتہ بعدہ بعدا، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ایک صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے عمارت کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو ایذا نہ پہنچائے، نہ قول سے اور نہ فعل سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی ایذا سے مسلمان محفوظ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے کچھ افعال کی فضیلت بیان فرمائی، آخر میں مخاطب سے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَقْدَرْ فَدْعَ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى نَفْسِ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر تم ان فضائل پر عمل نہ کر سکو تو اتنا ہی کرو کہ لوگوں کو تم سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ عمل بھی ایک صدقہ ہے جسے تم اپنی طرف سے خیرات کرتے ہو۔ اس سلسلے کی کچھ احادیث یہ ہیں، افضل المسلمین من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ صحیح معنی میں مسلمان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، قالوا فمن المؤمن قال من امنہ المؤمن علی انفسہم و اموالہم، یہ حاکم اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قالوا فمن المحاجر قال من حجر السوء واجتنبہ، یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وقال رجل یا رسول اللہ ما الاسلام قال ان يسلم قلبك الله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، یہ احمد کی حدیث ہے جس کو عمر ابن عتبہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، مومن کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص کہ جس سے اہل ایمان اپنے مالوں اور جانوں کے سلسلے میں مامون ہوں۔ عرض کیا، مہاجر کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص جس نے برائی ترک کی، اس سے اجتناب کیا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تیرا دل اللہ کا مطیع ہو اور مسلمان تیری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوزخیوں کو خارش میں مبتلا کر دیا جائے گا، یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہوگی۔ بعض بدقسمت دوزخی اتنا کھجائیں گے کہ ان کے جسم کا گوشت الگ ہو جائے گا اور ہڈی نظر آنے لگے گی۔ اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اس میں کچھ تکلیف محسوس کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے، یقیناً ہم بڑی تکلیف اور سخت عذاب میں ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ عذاب دراصل تمہارے اس جرم کی سزا ہے کہ تم دنیا میں اہل ایمان کو ستایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لقد رأیت رجلا فی الجنہ يتقلب في شجرة قطعها عن ظهر الطريق
کانت توزی المسلمین، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میں نے ایک شخص کو جنت میں اس لیے مزے اڑاتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس نے راستے سے ایک ایسا درخت کاٹ دیا جو مسلمانوں کو ایذا دیتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجئے کہ میں اس پر عمل کروں اور نفع اٹھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیا کرو، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، من زحزح عن طریق المسلمین شیئا یؤذیہم کتب اللہ لہ حسنا اوجب لہ بہ الجنہ۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ بسند ضعیف ہے۔ جو شخص مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھیں گے، اور جس شخص کے لیے اللہ عز و جل نیکی لکھیں گے، اس نیکی کی وجہ سے جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ ولا يحل المسلم ان ينظر الى اخیہ بنظر یؤذیہ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی طرف ایذا پہنچانے والی آنکھ سے دیکھے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، ابن المبارک فی الذہب حمزہ بن عبید رضی اللہ عنہ مرسلا بسند ضعیف۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ان اللہ یکرہ اذی المؤمنین، مسلمانوں کو ایذا پہنچانا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، ابن المبارک فی الزہد اکرمہ بن خالد مرسلا باسناد وجید۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ربی بن خیثم کہتے ہیں کہ آدمی دو طرح کے ہیں، مومن انہیں ایذا مت پہنچاؤ، جاہل ان کے ساتھ جاہل مت بنو۔